اور یہاں پر ایک اور ذہن میں رکھ لیا جائے کہ ایسے موقعوں پر بہت سارے بڑے دانشمند فلاسفر نکل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی قربانی کرنے کی بجائے کیا کریں, آپ پیسہ غریب کو صدقہ کر دیں. میں قربانی کا جانور لینے کے لیے نکلا تھا اور راستے کے اندر مجھے ایک غریب مل گیا جس کے گھر کے اندر بھوک تھی, تو میں نے قربانی کے جانور لینے کی بجائے پیسے اس کو دے دیے. وہ کہتے واہ بڑا زبردست کام کر کے آیا تو یہاں تھوڑا سا عرض ہے, یہ جو زبردست بھائی کام کر کے آئے ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل کتنے کا ہے؟ جس وقت آپ نے اینڈرائڈ موبائل خریدا تھا اس وقت آپ کو غریب کا دکھ دل میں محسوس ہوا تھا؟ اس وقت کوئی غریب گھر میں پیاسا بھوکا نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ آپ نے اپنی جب شادی کی تھی یا اپنے بچے کا عقیقہ کیا تھا تو بینکیوٹ کتنے لاکھ کا کیا تھا؟ اس وقت غریب یاد نہیں آیا. جب قربانی کرنے آئے تو آپ کو غریب یاد آ گیا اور آپ دانش مندی اور عقل مندی نکال کر یہاں لے کر آ گئے. یہاں دانش مندی اور عقل مندی ایک طرف رکھو, اللہ کے حکم میں عقل نہیں چلتی, دل کا سودا ہے. یہاں تو قربانی لازمی اس لیے ہوئی, دنیا کے اندر دنیا کا کوئی ترازو عقل کا ایسا نہیں جس میں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر ذبح کر دیں, کوئی نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا, چھری لی, بیٹے کو لٹایا اور ذبح کرنا شروع کر دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا. عقل نہیں مانتی. یہاں دل کا سودا ہوتا ہے, عقل کا سودا نہیں ہوتا. عقل والے پیچھے رہ جاتے ہیں, دل والے آگے نکل جاتے ہیں. یہاں محبت کی بات ہے, محبت کا سودا ہے. ہم یہ نہیں کہتے غریب کی مدد نہیں کرتے, ہم کہتے ہم غریب کی مدد بھی کریں گے, قربانی بھی کریں گے انشاءاللہ. جو قربانی کا حکم ہے وہ قربانی کا حکم ہے. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی حجۃ الوداع کے موقع پر؟ آپ کو پتا ہے کتنی قربانیاں؟ 100 اونٹ قربان کیا. 100 اونٹ اس دور کے اندر. اور اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ چھوٹا موٹا جانور نہیں. اور 63 اونٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے ہیں. معمولی بات ہے کیا کہ قربانی سمجھے معمولی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک برابر قربانی کرتے رہے. تو قربانی کا وجوب ہے, قربانی کرنی ہے. ہاں, اس قربانی کا گوشت ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے. الحمدللہ بہت سارے مسلمان قربانی بھی کرتے ہیں اور غریبوں کا مداوع بھی کرتے ہیں. یہ اب سیلاب آیا تھا, الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس میں مدد کی. تو یہ جو دانش مندی اور فلاسفر آ جاتے ہیں نا بیچ میں, کبھی ہمارے ذہن میں بھی بات آ جاتی ہے یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, بات ٹھیک نہیں کہہ رہا. اللہ کا حکم جہاں آ گیا وہاں عقل نہیں چلے گی, وہاں اللہ کا حکم چلے گا. یہ ذہن میں رکھیں. وہاں اپنی جتنی بھی دانش مندی ہے نا وہ ایک طرف رکھ دی جائے. رب کا حکم یہ ہے, میں نے سر رب کے سامنے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جسم عطا فرمایا, اس کے حکم پر عمل کریں گے, لہذا اسی کے حکم پر عمل کیا جائے. حضور کے دور میں تو غربت زیادہ تھی, وہاں تو مسائل اور زیادہ تھے. آج آپ کو غربت یاد آ رہی؟ اپنی گھر کی شادی کرتے ہوئے, اینڈرائڈ موبائل لیتے ہوئے, اپنے گھر میں عیاشیاں کرتے ہوئے, اپنا گھر بناتے ہوئے, اپنے گھر کے اندر اے سی لگے پڑے ہیں اور صبح سے شام تک نہ جانے کیا کر رہے ہیں. اس وقت اس بندے کو یاد نہیں آیا کہ کوئی غریب بھی ہے میرے گھر کے قریب, اور قربانی کے لیے جاتے ہوئے اس کو غریب یاد آ گیا. اس لیے کہ یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو شریعت کے حکموں کو توڑنا چاہتے ہیں, جو اللہ کے حکموں کو ایک طرف کرنا چاہتے ہیں, جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ایک طرف رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ عقل کے خلاف ہے, ان کو ایک طرف کرو اور اس پر عمل کرو. نعوذ باللہ, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ذہن میں رکھ لینا چاہیے. ایسا کوئی فلاسفر آئے اس کو کہیں ایک طرف, اس سے پوچھ لیں بھائی آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل کتنے کا ہے ذرا یہ بتاؤ, اور آپ کے گھر میں شادی ہوئی تھی کتنے کی تھی, اور اگر اس کا اپنا بچہ ہوا تھا عقیقہ کتنے کا کیا تھا, تو نے بینکیوٹ کتنے کا کیا تھا, حال کتنے کا کیا تھا, کتنے لوگوں کو بلایا تھا اور کتنا خرچہ کیا تھا, اس میں کوئی غریب بھی تیرے گھر میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ انشاءاللہ چپ ہو جائے گا, بات نہیں کرے گا. یہاں آ کر یاد آ جاتا ہے جب بھی کوئی دین کا حکم آئے وہاں اپنی فلاسفری جھاڑنا شروع کر دیتے. ایسے لوگوں کو اس طرح جواب دیا جائے خاموش ہو جائیں گے. لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا ہے ہم نے اپنے رب کے ساتھ سودا کر لیا, اور یہاں دل کا سودا ہے, اور یہاں کامیاب وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہے. ہمارے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, بس سر آنکھوں پر اسی کے اوپر عمل کریں گے اور اسی میں ہی کامیابی ہے انشاءاللہ. باقی ٹھیک ہے, جس کو اللہ نے استطاعت دی نفلی قربانی کرے, وقف قربانی کرے, اور لوگوں کے درمیان غریبوں میں بھی مال تقسیم کرے. الحمدللہ بہت ہے, الحمدللہ بہت ہے. پورے پاکستان کے اندر وقف قربانیاں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, بہت لوگ دیتے ہیں, اور پورا بات تک الحمدللہ گوشت پہنچانے کا انتظام ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ان کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ کام, اس کام میں بھی پیچھے نہیں, الحمدللہ اس کام میں بھی آگے. لیکن قربانی والا وجوب اپنی جگہ پر, قربانی اپنی جگہ پر ادا ہوگی, غریبوں کی ضرورت دوسرے مال سے انشاءاللہ پوری ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.